شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا اپریل 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔ یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا، تفصیل سے جانیں شامی روحانی TV کے ذریعے۔ برج حمل، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے کے دوران باقاعدگی سے پھل کھانے چاہئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت باغ میں ٹہلنا آپ کو اچھی صحت برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس تناظر میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں اور باقاعدگی سے ایک مناسب روٹین پر عمل کریں۔ یہ پورا ہفتہ قسمت آپ کے ساتھ رہے گی، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، صبر سے کام لیں اور اپنے پیسے کو احتیاط سے لگائیں۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عاشق کا مناسب خیال رکھیں، انہیں پریشان نہ کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے 10ویں گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے کام کی جگہ پر آپ کو کسی بھی میٹنگ میں اپنے خیالات اور تجاویز پیش کرتے وقت انتہائی واضح رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ انہیں واضح اور سیدھا جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ کے باس اور سینئر افسران آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ مایوسی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے آپ کی رقم کے طلباء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے وقتہ فوقتہ متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے معمولات کو بھی بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس وقت خراب صحت کی وجہ سے آپ کی تعلیمی رفتار سست پڑ جائے، جس کا خمیازہ آپ کو آنے والے کسی بھی امتحان میں برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس رشتے میں پیسے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے، اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی دیتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شراکت دار ہیں۔ ورشب میش کی لاپرواہی اور احمقانہ حرکتوں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے، اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے، جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے، جو اپنے ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور برج کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس سے قطع نظر میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے، جبکہ ورشب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا، لیکن ورشب کی غیر فعالی جذباتی اور کردار کی طاقت کے ساتھ ملتی ہے، جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گرائے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات کے لیے ضرورت ہوتی۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ مردانہ
اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے درکار تمام اندرونی وسائل حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ برج سور چاند کی علامت کے حوالے سے 7ویں گھر میں کیتوں کی موجودگی کی وجہ سے اگرچہ اس ہفتے کے دوران آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی، لیکن آپ کو کام کرتے ہوئے تھوڑا سا آرام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے اور اس کا اثر آپ کی صحت پر پڑے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری 12ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ کو کسی بڑی پریشانی کا امکان نہیں ہے۔ یہ بات کافی سمجھ میں آتی ہے کہ پیسے کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود آپ اپنا پیسہ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو اپنے سابقہ دور کی ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسے حالات ہوں گے جب خاندان کا کوئی قریبی فرد آپ سے مالی مدد مانگ سکتا ہے، لیکن آپ ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں فاصلے بڑھ جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ ان کے دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے پہلے سے زیر التوا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اس نشان کے لوگوں کے لیے کام کی جگہ پر ترقی، انکریمنٹ اور اعلیٰ عہدے ملنے کا قوی امکان ہے۔ تعلیمی میدان میں اس ہفتے اس رقم کے طلبہ ان امتحانات میں بہتر نتائج حاصل کریں گے جن کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ شروع میں زیادہ تر طلبہ کی توجہ پڑھائی میں ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس سے مدد ملتی ہے اگر دونوں شراکت داروں کے اپنے اپنے مشاغل اور دلچسپیاں ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی ہیرو سے قطع نظر اس کو سنبھال سکیں۔ تعلقات کا موروثی مقابلہ اب بھی واضح ہوگا اگر دونوں شراکت دار ایک ہی چیزوں میں شامل ہیں۔ میش اور میش کے درمیان مطابقت کی بہترین شکل کے لیے دونوں شراکت داروں کو اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اس سے درجہ حرارت کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کی نفی کرتے ہوئے اس تمام جوش و جذبے کا اچھا پہلو سامنے آئے گا۔ اگر آپ میش اور میش کے درمیان طویل مدتی تعلقات چاہتے ہیں تو شاید آپ کو ہر بار کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور آپ کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے، تاہم آپ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کی تقسیم کے نظام کی ضرورت ہے جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت ایک بہت ہی طاقتور میچ ہے۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں۔ اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے، اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہے۔ برج جوزہ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 11ویں گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے اس ہفتے ایروبک ورزش کرنا اس رقم کی خواتین کی صحت میں سازگار تبدیلیاں لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو باہر کا کھانا کھانے سے گریز کرنا ہوگا اور اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا
اور اس لیے آپ گھر میں طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کر کے کسی بھی کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے دوست اور کچھ قریبی رشتہ دار ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر آپ کو ہر قسم کی مالی مشکلات سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ ان کی مدد سے آپ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی قرض کی ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کا کوئی راز خاندان کے کسی فرد پر کھل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت شرمندگی محسوس کریں گے۔ اس سے ممبران میں بھی آپ کی شبیہ کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت آپ کو ہر قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو معمول سے کم کام کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اپنی محنت کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے جس سے آپ کی حالت بھی بہتر ہوگی۔ اس ہفتے طلباء کے رویے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی جس کی وجہ سے اس رقم کے طلباء اپنے اساتذہ کے ساتھ بحث میں پڑ سکتے ہیں، تاہم انہیں اس طرح کے تنازعات سے بچنے کی ضرورت ہوگی ورنہ اساتذہ اور آپ کے دیگر ہم جماعتوں کے سامنے آپ کی شبیہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مستقبل میں ان کی مدد اور تعاون سے خود کو محروم کر دیں گے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے۔ دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی، اس لیے اسے ایک اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے۔ برج سرطان مشتری کو چاند کی علامت کے حوالے سے نویں گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس ٹیگ لائن کی پیروی کریں گے اور آپ کی بری عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا کافی احمقانہ فیصلہ ہے۔ اس بات کو تسلیم کریں اور ایسے کاموں سے گریز کریں، تبھی آپ اپنے مستقبل کے لیے کافی بچت کر سکیں گے۔ اس ہفتے خاندانی محاذ پر کچھ معمولی مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو خاندانی امن برقرار رکھنے کے لیے توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران گھر والوں سے کچھ بھی کہتے ہوئے اپنے الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اس ہفتے سیاروں کی پوزیشن اس امکان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس عرصے میں آپ کے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں جس کا اثر آپ کے ذہن میں منفیت لے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اس ہفتے بہت سے طالب علم اپنی زیادہ تر چھٹیاں گھریلو اشیاء کی مرمت کرنے کی کوشش میں گزاریں گے جس کی وجہ سے وہ برا محسوس کر سکتے ہیں۔ جب یہ کام کرتا ہے تو یہ شراکت داری تمام رقم کے جوڑوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ، پرجوش اور بے ساختہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کے دو افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں موقع پر اچھی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کو پہنائے بغیر ایک دوسرے میں ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر سکتے ہیں، یہ اعتدال میں ایک معقول انتظام ہے۔ آپ دونوں کو حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے کسی حد تک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے،
لہذا داؤ کو بڑھانے میں انتہائی احتیاط برتیں اور اب جو کچھ کہتے ہیں اس وقت کی گرمی میں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شدید سماجی سرگرمیوں کے وقت قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے پیار کی کمی ہے اور نہ ہی یہ انہیں کامیاب محبت کرنے والے بننے سے روکتا ہے۔ ساتھی کی موجودگی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش کینسر اور بستر میں اس کی اعلیٰ ہم آہنگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ان کا جذبہ اور کھلا پن انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی سے نوازتا ہے جو دلچسپ اور موافقت پذیر ہو۔ برج اسد اس ہفتے آپ کی صحت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آپ کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد دیں گی اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنی سہولت کی چیزوں پر اپنی کثیر رقم خرچ کر سکتے ہیں جس کا اندازہ آپ کو مستقبل میں ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی اس لیے آپ اسے خرچ کرنے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ اس ہفتے آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ آپ سے براہ راست بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ آپ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر اور آپ کتنے اہم ہیں۔ ایسے میں ہمیشہ خود کو سب سے اوپر رکھنے کے بجائے دوسروں کو اہمیت دینا سیکھنا ہوگا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کیریئر کے لحاظ سے آپ کو کسی بھی کام کو مکمل کرتے وقت غیر ضروری تاخیر سے گریز کرنا ہوگا۔ اسے بعد کے لیے ایک طرف رکھنا ہوگا کیونکہ تبھی آپ میدان میں اپنے سینئرز کی حمایت اور تعریف حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے معمول سے بہتر ہونے والا ہے کیونکہ اس دوران پڑھائی کی طرف آپ کا لاپرواہ رویہ، آپ کی سابقہ محنت اور آپ کی تمام کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بے وقوف بنانے سے گریز کریں۔ یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اب صحت سے متعلق کئی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے یوگا اور ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ تاہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماضی میں آپ کی طرف سے جائیداد سے متعلق تمام قسم کے لین دین اس ہفتے مکمل ہونے کا امکان ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی آپ اس سے اپنا مستقبل محفوظ بنانے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے ساتھ آپ کے والد کا برتاؤ آپ کو بہت پریشان کر سکتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کی ہر بات پر آپ کو ڈانٹیں گے۔ ایسی صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو خاندانی امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی باتوں پر رد عمل ظاہر کرنے سے گریز کریں ورنہ جھگڑا بڑھ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملنا اچھا لگے گا جس کی وجہ سے آپ کام سے چھٹی بھی لے سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ اچانک چھٹی پر چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کے بہت سے جاری کاموں میں خلل ڈال سکتا ہے، لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے اعمال اور اس کی مقررہ حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی منصوبہ بنائیں۔ اس ہفتے آپ ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی محنت سے ایک اچھی مثال قائم کر سکیں گے جو اب تک آپ کو نااہل سمجھتے تھے، جس کے بعد آپ کا شمار ان علمی طلباء میں ہوگا جن کی ہر کوئی تعریف کرے گا
اور ان سے بات کرنا چاہے گا، لیکن اس دوران اپنے اندر انا کو پیدا نہ ہونے دیں، ورنہ یہ کامیابی آپ کی شبی کو خراب کر سکتی ہے۔ علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ عطارد کے حقیقی اور قابل احترام مضامین ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور سہارے اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصاویر ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے، تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں، وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ آئین میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے، ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے دو نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہوتی ہے، دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں۔ یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت میں ترقی کرتے ہیں۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کو پاؤں کے درد، موچ، جوڑوں کے درد سے آرام ملے گا۔ خاص طور پر یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہے۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے کافی رقم کی کمی کی وجہ سے اس ہفتے گھر میں جھگڑے کے امکانات پیدا ہوں گے، اس لیے ایسی ہر صورت حال میں اپنے گھر والوں سے سوچ سمجھ کر بات کریں اور اگر ضرورت ہو تو ان سے دولت جمع کرنے کے حوالے سے مناسب مشورہ لیں۔ اس ہفتے آپ کو گھریلو اور حساس مسائل کے حل کے لیے اپنی ذہانت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے بارے میں دوسروں کے ذہنوں میں غلط امیج بن سکتا ہے۔ اس لیے گھر کے افراد کے ساتھ گفتگو کے دوران آپ کو اپنی سمجھ بوجھ کا صحیح مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کاروبار میں ایک نئے پارٹنر کو متعارف کرانے پر غور کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ تمام حقائق کو اچھی طرح سے جانچ لیں اور اس سے کوئی وعدہ کرنے سے پہلے پس منظر کی تحقیق کریں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے۔ اگر آپ کا اپنے ہم جماعت اساتذہ میں سے کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو اس ہفتے آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے آپ کو تعلیم میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ لبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور زندگی کے سنگین مسائل جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی پر بات کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے بات چیت کریں گے۔ یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں
تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، تاہم سچے جذبات بالآخر ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور ایک نازک وقت پر مہربان لفظ پیش کرنے سے روکتا ہے۔ دونوں نشانیاں اپنے تعلقات میں استحکام کی خواہاں ہیں اور خوبصورتی اور ثقافت کے لیے تعریف کا اشتراک کرتی ہیں۔ وہ تعاون کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کے محرکات ایک جیسے ہیں۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان تعلق آہستہ آہستہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گا جب دونوں شراکت داروں کے درمیان باہمی احترام پیدا ہو جائے گا۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان مطابقت آہستہ آہستہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گی جب دونوں شراکت دار باہمی احترام کو فروغ دیں گے۔ اکثر بون چائنا آرٹ اور تصویروں کے جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ مزید برآں وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں، جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ لبرا کی توجہ اور سفارت کاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے، اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا ثالثی کر سکتا ہے۔ لبرا حکم کے ساتھ لیبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں لیبرا اور لیبرا ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں، اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ برج عقرب چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ اس رقم کے باشندوں کے لیے بہترین رہے گا، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ کو کسی بڑے مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ اس اچھے وقت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تازہ ہوا کا لطف اٹھائیں۔ اگر رقم زمین کا کوئی معاملہ زیر سماعت ہے تو اس کے آنے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے حق میں اس سے آپ کی مالی حالت کو ٹریک پر واپس آنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد کو صحت سے متعلق مسائل درپیش تھے تو اس ہفتے کے دوران ان کے علاج میں صحیح تبدیلی ان کی صحت میں بہتری لانے والی ہے۔ اس سے خاندان میں مثبت ماحول پیدا ہوگا اور بچے آپ کو پکنک پر باہر لے جانے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اس نشانی کے خود ساختہ تاجر اس ہفتے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس سے آپ کو معاشرے میں شہرت اور خاندان میں عزت ملے گی، نیز اس سے انہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دینے میں مدد ملے گی۔ اس رقم کے طلباء اس ہفتے اپنی راحتوں کو پورا کرنے میں اپنا سارا وقت صرف کر سکتے ہیں، تاہم جب تک آپ کو اس کے منفی نتائج کا احساس ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پانی کے عنصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون، رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں صورتحال کو بچھو کی غیر متوقع اور پراسراریت سے بچایا جاتا ہے، جو ہمیشہ ان کے شراکت داروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے۔ جب بات اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکارپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے، مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹو خواہشات کا دیوتا۔ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے، پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسکارپیو اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے۔ وہ سطح پر پراعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن سخت چٹنس تہ کے نیچے ایک کمزور جذباتی غائے ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے، فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہش مند دو افراد آپس میں مل جائیں گے؟ پانی کے نشانات ایک لطیف وجدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی
علم نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلےپن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ اسکارپیوز عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ برج قوس چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ کا مدافعتی نظام بہت کمزور رہے گا، اس لیے اگر ضرورت ہو تو بیمار ہونے سے پہلے دوا لے، لیکن آپ کو گھر پر ہی ہر مسئلے کا علاج کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے چوتھے گھر میں مشتری موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھنا ہوگا، بصورت دیگر آپ کو ضرورت کے وقت رقم کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تناؤ کے نشانات اور ان کی ادائیگی کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ خاندانی امن قائم کرنے اور اراکین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اضافی کوششیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اراکین کی ضروری حمایت نہیں ملے گی، اس لیے اس دوران آپ کو کسی تجربہ کار شخص سے اس مسئلے کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ وقت پیسہ ہے کہ جملے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ چوٹی تک پہنچنے کے لیے اس ہفتے بغیر کسی تاخیر کے تمام ضروری اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ آپ سوچتے اور منصوبہ بندی کرتے رہیں گے جبکہ کوئی اور آپ سے آگے نکل جائے گا۔ اس ہفتے تعلیمی میدان میں طلبہ میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ طلبہ جو بیرون ملک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت خاصا ثمر آور ثابت ہوگا۔ جب یہ دونوں آتشی نشانات آپس میں مل جائیں تو ایک بڑی آگ بن جاتی ہے۔ وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اور ملنسار ہوتے ہوئے بہت سے سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں، خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہیں۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہے۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی بہتر صحت کے لیے آپ کو گزشتہ ہفتے جتنی محنت کرنی پڑی، اس ہفتے اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ آپ تھوڑی سی کوششوں سے صحت مند زندگی حاصل کر سکیں گے کیونکہ اس دوران صحت کے لحاظ سے آپ کو خوش قسمتی ملے گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے رقم سے متعلق معاملات اس ہفتے آپ کے لیے فائدہ مند نتائج کا باعث ہوں گے۔ آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی معاشی فیصلہ لینے کے لیے یہ موزوں وقت ہوگا۔ اگر ماضی میں خاندان کے افراد کے درمیان غلط فہمیاں تھیں تو اس ہفتے کے دوران اس کے ختم ہونے کا امکان ہے اور اس لیے اس سے خاندان میں کچھ سکون آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے خوش ہوں گے اور آپ کو سکون ملے گا۔ اس ہفتے سیاروں کی پوزیشن اس امکان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس عرصے میں آپ کے بہن بھائیوں، دوستوں،
رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں جس کا اثر آپ کے ذہن میں منفیت لے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اس ہفتے ہاسٹلز اور بورڈنگ اسکولوں میں رہنے والے طلبہ کو کچھ خاص توجہ کے ساتھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ تبھی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچنے والے طلبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہیں بھی درمیانی حصے کے بعد کسی قریبی رشتہ دار سے غیر ملکی کالج یا اسکول میں داخلے کی خوشخبری مل سکتی۔ بکری میں سماجی حیثیت اور اختیار کی خواہش۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو نجی میں کچلنا، لہٰذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں۔ تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ برج دلو، جس طرح کسی بھی سبزی میں کچھ مصالحہ ڈالنے سے وہ مزیدار ہو جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات تھوڑی سی اداسی بھی ہماری زندگی میں مثبتیت پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ زندگی میں کسی دکھ کے بغیر شاید ہم خوشی کی اصل قیمت سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے مایوسی کے دور میں اس ہفتے پرسکون رہ کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت مند رکھنے کی کوشش کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے کیتوں کے نویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو جانتا ہو یا آپ کا قریبی ہو کسی بڑے سرمایہ کاری کے منصوبے اور کچھ دوسرے خیالات کی مدد سے آپ کی توجہ مبذول کر سکے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس شخص سے اچھی طرح چھان بین کر لے۔ اس ہفتے آپ کا کوئی دوست یا قریبی دوست آپ کو ایسے وقت میں چھوڑ سکتا ہے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اس لیے کسی بھی ضرورت کے لیے دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے سے گریز کریں، ورنہ بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے اب کی رقم کے باشندوں کو اس ہفتے اپنے تناؤ اور اتار چڑھاؤ سے راحت ملے گی، کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلیاں اور غیر متوقع واقعات لانے والا ہے جس کا اب طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی رقم کے بہت سے طلبہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس ہفتے تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ تاہم انہیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ ضروری نہیں ہے
کہ آپ کو ہمیشہ وہی پھل ملے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ کئی بار ہم ناکامی کے ساتھ زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کوبب اور کوبب کی مطابقت انسانیت کے زیادہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے۔ یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ایکورس اور ایکورس کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ برج حوت چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کو پہلے گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے آپ کا ذائچہ بتاتا ہے کہ زیادہ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز اور آپ کے متوازن معمولات کا اثر اس ہفتے آپ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ اس سے آپ کو اپنے موٹاپے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو سرمایہ کاری کے بہت سے پرکشش مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کی طرف آنے والے ہر سرمایہ کاری کے مواقع کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر ان پر تفصیل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تب ہی آپ ان منصوبوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رقم کی سرمایہ کاری کریں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو مختلف خطرات سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو معاشرے میں عزت ملے گی، البتہ آپ کے بہن بھائی کی صحت اس وقت کمزور رہ سکتی ہے، جس پر آپ کو اپنے کچھ پیسے خرچ کرنے ہوں گے، لیکن اس دوران آپ اپنی تمام خاندانی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں گے، جس سے آپ کو گھر میں عزت ملے گی۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے کیریئر میں سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہوں گے۔ آپ تمام رکاوٹوں کو مٹا کر کامیابی کے راستے پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ نیز آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، اور اس طرح آپ کو دوسروں کی طرف سے بے پناہ تعریف ملے گی۔ اس ہفتے آپ کی تعلیم میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، اور جو لوگ کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کے آخر تک دوبارہ تعلیم کے لیے وقت سازگار رہے گا اور آپ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میش اور مینس کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات،
اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں، وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی، ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر منصوبے پر ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک پریوں کی طرح ہوگی جس میں فکری اور جذباتی تعلق کا کامل توازن ہوگا۔ انہیں کسی اور علامت کے ساتھ اس بانڈ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے۔ دونوں طرف سے جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا، اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اس ہفتے شرف قمر بھی آ رہا ہے، لہٰذا اپنے نام کے حوالے سے لوحی شرف قمر بھی بنوا سکتے ہیں۔ رزق میں ترقی اور کامیابی کے لیے اور مبارک صدقات کے حوالے سے سفید چیزوں کا صدقہ کرنا بہتر ہے، جسے چاول، دودھ، چینی وغیرہ رمضان کے دنوں میں غریب مستقیم میں راشن بھی تقسیم کرنا بھی افضل صدقہ ہے۔ اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ یا اللہ یا رحمان الرحیم 101 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا اپریل 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔